جب کبھی گشت پہ نکلو، میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی، جب کبھی گشت پہ نکلو، گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا کر، اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاں جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں، گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں، آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے، بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں، بڑی عمر کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں، اب دعوت دیکھو کیسی ہے، یہ کیسی دعوت چل رہی ہے، واہ سبحان اللہ، کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان، ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے، ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں، تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے، ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا، پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے، غلطی تمہاری نہیں، غلطی تو میری تھی، اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے، اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر، نو وے، گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں، بڑے سے بڑا ترم خان اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے، اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا، سیدھا رکھنا، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل، میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی، بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار، ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں، تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا، تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی ہو، تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے، گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا، میں کہتا ہوں سب سے با اخلاق، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، سب سے بڑا با اخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ با اخلاق میں ہوں، کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح. کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے، یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں، ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر، ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اما عائشہ سے بھی کر لیا، کیسے تھے، فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے. ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. ہم میں سے کون چاہتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے، میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتہ چلیں، کوئی نہیں چاہتا. لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ ہم تک پہنچا دیا، 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک. ہاں سب سے پہلا کام کرو بھائی، سب سے پہلا کام کرو، اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو. 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں. واہ. ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، حاجی اپنے مہمانوں کو، اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے، اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے، بوتل نہیں اونڈیلنی، ہاں چھینٹا مارنا ہے،
हाँ, चींटा मार के उठाए, इस पर अल्लाह मुस्कुरा उठते। 4 बातें। सबसे कीमती रिश्ता इस मुआशरे का मियां बीवी की जिंदगी। आज इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का नारा क्यों नहीं लगता? एक वजह है बस, बहुत बड़ी वजह, और वो है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इस वजह से इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का नारा नहीं लगता। उस मुल्क में हर वक्त रोते रहते हैं रिज्क की तंगी। अश्शैतानु यइदुकुमुल फक्र, शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तू खाएगा कहां से? सबसे बड़ा हथियार यइदुकुमुल फक्र। और जब वो इंसान को फक्र के खौफ में मुब्तला कर देता है, तो उसके बाद शैतान के लिए इंसान से हर किस्म की बेहयाई करवाना आसान हो जाता है। कुरान कह रहा है। तो वहां क्या है? सबसे पहले उनको, बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। मियां बीवी का ताल्लुक इस बुनियाद पे है कि तू भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूं, इस बुनियाद पर। तब हम बिल्स पे करेंगे। अगर तूने मुझे छोड़ा, अगर तू नौकरी से गया, तो भाई सामान उठा के घर से भी निकल जाना, रिश्ता खत्म। तो रिश्ते की बुनियाद क्या है? पैसा। पैसा रिश्ते की बुनियाद है। जब तक दोनों नौकरी पे चल रहे हैं, क्यों? हर चीज तो सूद से खरीदी हुई है, हर चीज पर सूद दे रहे हैं, बाल सूद में अटका हुआ है, एक चीज सूद पर है, एक चीज सूद पर है। यहां क्यों बचे हुए हैं हम? यहां इसलिए बचे हुए हैं कि मियां बीवी साथ हैं, मुआशरा, अल्लाह, रसूल, सबकी बुनियाद पर बीवी औरत मर्द को बर्दाश्त कर रही, मर्द बीवी को बर्दाश्त कर रहा, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से साथ हैं, और वजूहात की वजह से, खानदान की वजह से साथ हैं, साथ चल रहे हैं। अब जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो बाप की दिल से ये ख्वाहिश होती है कि मुझे छोड़ के ना जाए, मेरे साथ ही रहे, जो जगह घर में थोड़ी बहुत जगह है उसमें रहे, मेरे साथ ही रहे। चलो भाई अभी काम नहीं कर रहा, कर लेगा, 6 महीने बाद मिल जाएगी नौकरी, छोड़ के ना जाए मुझे। तो खानदान इंटैक्ट है। वालिद की उम्र बड़ी हो गई, वालिदैन की उम्र बड़ी हो गई, अब बच्चे की ख्वाहिश है, मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया, मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं कुछ कर लूं इनके लिए। उस लेवल का तो नहीं हो सकता जिस लेवल का वालिदैन ने किया, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी ने जाके अल्लाह के नबी से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जैसे मेरी माँ मुझको नहलाती थी, आज मैं भी अपनी माँ को नहला रहा हूं, क्या मैंने वो हक अदा कर दिया? क्या जवाब दिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया, हाय हाय, जब वो तुझको नहलाती थी ना तो तेरी जिंदगी की दुआएं करती थी, आज तू उसको नहला रहा है तो उसके मरने की तमन्ना कर रहा है, तूने कहां से उसकी बराबरी कर दी? हाँ मेरे दोस्त, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन अभी तक जिंदा है, खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है। बाप के और बेटे के बीच में रिश्ता इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है। इसीलिए जिस बेटे ने अपने बाप को राजी रखा, हाँ, तो जो दुआ बाप के दिल से निकलती है, जुबान से नहीं, बाप तो देता ही रहता है जुबान से दुआ, हाँ, जो बाप की जो दुआ उसके दिल से निकलती है, उसके और अल्लाह के बीच में एक भी हिजाब नहीं होता। जो दुआ बाप अपने बेटे के लिए करता है, माँ के लिए तो करते ही हैं, बेटे तो माँ के हो ही जाते हैं। अजीब, मैं हैरान होता हूं कि माँ के बारे में नहीं फरमाई ये बात, बाप के बारे में फरमाई। हाँ, अरे यार डैडी आपको क्या पता, बाबा आपको क्या पता, अरे डैडी वो दिन गए, उफ यार, उस बाप को देखो तो सही, जरा एक मर्तबा देखते रहो, उसको देखते रहो, ये ना होता तो तू भी ना होता। हाँ, आज उसको कह रहे हो, आज उसको कह रहे हो ये बात, अजीब। हाँ, अल्लाह इस बोल से हिफाजत फरमाए। हाँ मेरे दोस्तों, कोई बोल ऐसा बाप को ना बोलना, कोई बोल ऐसा माँ को ना बोलना। माँ तो चलो फिर दोस्ती हो जाती है, हाँ है ना, वो तो दावत के बोल हैं। वो दावत के बोल जब हमें सुनाई देते थे तो वो हमारे सीने को फाड़ के निकल जाते थे। ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई खेल मजाक है क्या?
یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی ادھر جا کر اذان دے دی, ادھر جا کے گانا گا دیا, ادھر جا کے اذان دے دی. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں. ہاں, عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے. یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب خالہ جی کا کھیل ہے کہ 95% نماز نہیں پڑھ رہا اور 5% نماز پڑھ رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من جانب اللہ توفیق ملتی ہے. خیر جی, میں کھڑا ہوا, میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا. میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا, میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاطم برپا ہو گیا. ہاں, ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہو گئی. ایسے کر ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں, اور پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے, جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا, سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں. ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے, لوگ خوش ہو رہے ہیں. دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے, ان کو پسند ہے, میں کیا کر رہا ہوں. پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا. پھر یہ خیال آئے, یاد رکھنا آپ کو میں ایک 2-4 وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پہ گزری, یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا 2 باتیں کرنے کو کہے گا, یاد رکھنا. پہلی بات یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت, مولانا سے بات نہ کرنا, ملنا مت. دوسری مسجد میں نہ جانا. 2 کام نہ کرنا کبھی, ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت, ایک مسجد میں نہ جانا. اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا. وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی, اس کی بیوی, اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ, ٹھیک ہے, اس کے گھر نہ جانا, اب تعلیم میں نہ جانا, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے 10 گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے. ہاں فوراً. میں واپس آ کے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا, حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ اعمال ہوتے دیکھے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, جب آپ نکلا کرو گھر واپس آ کر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا. وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے, اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے. دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا. جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے, گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا. تو میں آہستہ 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 جو بھی 3 دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو, عائشہ کو بتاتا تھا, عائشہ آج یہ سنا, آج یہ سنا, آج یہ سنا. کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا, مرحومہ کو. اللہ کی شان, میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں, مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا. میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئیں. تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا, میری ماں بھی ایک دم, اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا. کرتے کرتے میری ماں, ہم سب گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئیں فوراً. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں, میں ضرور بتاؤں گا آپ کو, مختصراً بتاتا ہوں. میری ساؤتھ افریقہ کی تشکیل تھی, پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آ جائیں واپس, کیونکہ امی جا رہی ہیں, امی نے اب نہیں رکنا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا, انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے, یہ پھر یاد کرو گے ساری زندگی. اب میں سوچتا رہا, اب میں نے امی کو فون کیا, میں نے کہا اماں آ جاؤں, کہا نہیں ہرگز نہیں آنا. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا, تو تم مت آؤ, مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھنا, بس میرے لیے تم دعا کرنا. اللہ کی شان, امی کا انتقال نہیں ہوا. اس میرے 40 دنوں بعد میں واپس آیا تو بہت خوش ہوئی, گلے لگایا, کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم
نہیں آتے واپس. پھر میری حضرات نے 10 دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی. تو میں نے کہا اماں پھر 10 دن کے لیے بھیج رہے ہیں, جاؤں نہیں جاؤں؟ میں نے چلے جاؤں نا تو بالکل ٹھیک ہوں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.